رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو دوسروں تک سکھاتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن کو سب سے بہترین قرار دیا ہے وہ قرآن سمجھنے اور سمجھانے والا گروہ ہے، اور قرآن سے رہنمائی لینا، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے میرے پروگرام کا حصہ بنیے، ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 60، ترجمہ آیت کی تلاوت اور ترجمہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب مانگا، استسقا طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے۔ استسقا کا مطلب ہوتا ہے پانی طلب کیا۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فقلنا تو ہم نے کہا، اضرب مارو، بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت پھر پھوٹ پڑیں گے، نکل آئیں گے، منہ اس سے یعنی اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا۔ اثنتا عشرۃ کا مطلب ہوتا ہے 12، 12 کو کہتے ہیں عربک میں 12 عینا چشمے، اس میں سے 12 چشمے نکل آئیں گے۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد بے شک، علم جان لیا، کل اناس ہر انسان نے، ہر جان نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو ہر کسی نے جان لیا۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ کلو کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، یہ باریک کاف کے ساتھ جو ہوتا ہے، موٹے کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو کہو، اور باریک کاف کے ساتھ کلو کھاؤ، واشربو اور پیو۔ اسی لیے بھی تجوید کو پڑھنا، مخارج کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم صحیح طرح مخارج کی ادائیگی نہیں کرتے تو میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ کلو باریک کاف سے کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھیلو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے بن کر زمین میں نہ پھیلو۔ وَإِذْ آیت نمبر 61، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، لن نصبرا اے ہمارے پیغمبر، لن نصبرا ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ہمارے لیے دعا کیجئے، ربکا اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکال دے ہمارے لیے، مما ہر وہ چیز، تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا وقثائہا، من بقلہا اس کی ساگ وغیرہ، سبز پتوں والی جو سبزیاں ہوتی ہیں، بقلہا اس کی سبزیاں، وقثائہا اور اس کی ککریاں، وفومہا اس کا پیاز، وفومہا گیہوں، وعدسہا پیاز، وبصلہا اور لہسن۔ قال وہ کہنے لگے، اتستبدلون اللہ نے فرمایا، اتستبدلون کیا تم بدلے میں مانگ رہے ہو، کیا تم بدلہ چاہتے ہو یا کیا تم بدل رہے ہو، الذی وہ چیز،
ہوا ادنا، جو ادنا ہے، جو کمتر ہے، تم وہ مانگ رہے ہو، بالذی، اس چیز کو چھوڑ کر، ہوا خیر، جو بہتر تھی۔ اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم سوال کر رہے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور مسکنت چپکا دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر واپس لوٹے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، نہ حق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اب یہ اتنی قابل غور آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں آپ سمجھ لیں اینڈ ہو گیا تھا، یعنی اتمام حجت ہیں یہ ان کے اوپر۔ آپ سمجھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اب تو حد ہی ہو گئی، حد بھی اس کے لیے ایک چھوٹا لفظ ہے کہ بنی اسرائیل نے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے پانی کی فرمائش کی، تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے ان کے لیے پانی طلب کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، استسقا کا لفظ مطلب ہوتا ہے طلب، الف سین اور تے جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا کوئی چیز، اور استسقا پانی طلب کرنا۔ حضرت موسیٰ نے ان کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا، تو اللہ نے کہا کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ وہی لاٹھی جو سمندر میں ماری تھی تو وہ راستے بن گئے تھے، اور بعض روایتوں میں تو آتا ہے راستے بھی ان کے لیے 12 بنے تھے۔ اب 12 قبیلے تھے، 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکالے۔ آپ سوچیں اگر 12 سے کم ہوتے تو کیا کرتے، یعنی اس طرح کی قوم تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ ستائے گئے ہیں۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم الشان اور اتنے ذلیل القدر صحابہ اکرام دیے تھے کہ عروہ بن مسعود صحابی رسول ہیں کہ جب حدیبیہ کے موقع پر ان کو قریش نے بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے تو صلح کی شرائط کے بعد صلح کے لیے بھیجا، تو انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی کیفیت دیکھی، بالخصوص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوتے اور وہ اتنے انہماک سے سن رہے ہوتے، گویا ابھی وہ بولیں گے یا ہلیں گے تو ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں جو اٹھ جائیں گے، یا اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور وہ آپ کے پسینے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ کا پسینہ لینے کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ محمد کے ساتھی ایسے ہیں کہ ان ساتھیوں کے ساتھ اگر وہ کچھ بھی کرنا چاہے تو کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ حدیبیہ کے مقام پر یہ ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو دیکھیں، 12 چشمے، اور اگر کم ہوتے، اور اسی حدیبیہ کے مقام پر جب صلح حدیبیہ اسی مقام پر جب بھوک اور پیاس کی صورتحال پیدا ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول پانی کی کمی ہے، ہم پیاسے ہیں، ہم کہاں سے پانی پئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی ہے وہ میرے پاس لاؤ۔ تو ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ بہایا اور آپ کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے نکلنے شروع ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوا۔ صحابہ اکرام نے بھی پانی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، سب سیر ہو گئے، اور پھر وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ یہ نبی کا معجزہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ آج کے جو پیر ہیں اور آج کے جو بابا جی ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سمجھیں وہ یہ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری عقل کا فطور ہے، یہ ہماری سوچ کی کمی ہے، علم کی کمی ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ معجزے نبی کو اللہ معجزہ دیتا ہے،
اور اولیاء اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی کرامتیں دیتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا میرے سے یہ کرامت کا صدور ہونے والا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اور جو دعویٰ کرنا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو ایسے ہی تو نہیں اللہ نے فرمایا کہ مشرک جو ہے وہ سب سے پہلے وہ اپنی عقل سے ہاتھ دھوتا ہے، اس کی عقل ختم ہوتی ہے۔ ایسے ہے مشرک، ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے گرا، کأنہ خر من السماء، مشرک کی مثال ایسے ہے کہ وہ آسمان کی، اب سوچئے چند منزلہ عمارت سے گرنے کے بعد انسان زندہ نہیں بچتا، اور آسمان کی بلندیوں سے گرنے کے بعد کیا اس کے اندر عقل باقی رہے گی؟ یہ عقل کی مثال دینے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عقل اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، آپ کے کہنے پہ اپنے جانوروں کو ذبح کیا، اور عمرہ کیے بغیر آپ کے ساتھ بغیر کسی چونو چرا کے واپس چلے گئے۔ تو اتنے پیارے صحابہ تھے ہمارے پیارے نبی کے، اور ان کی ہٹ درمی دیکھیے، بنی اسرائیل یہ فرعون کی غلامی میں رہ کے تو ان کا ضمیر بدل چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہر کسی نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا، اور ہم نے کہا کھاؤ، یعنی منو سلوا کھاؤ، واشربو، اور یہ پانی چشموں کا پانی پیو، یہ اللہ کا رزق ہے، اور زمین میں فساد کرنے والے نہ بننا۔ تاسو کا مطلب ہوتا ہے کہیں دل لگا کے، جیسے باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جانا یا گفتگو کرنے کے لیے، ولا مستانسین لحدیث، جو کہا گیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آؤ کھانا کھا لیا ہے، آپ وسلم کے نکاح کا موقع تھا، کھانا کھا لیا ہے تو اب جاؤ، نبی کو تنگ نہ کرو، یہ نہ ہو کہ اب گپے ہانکنے کے لیے اور ادھر ادھر کی ڈسکشن اور فضول باتوں کے لیے بیٹھے نہ رہو، اٹھ جاؤ۔ تو وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور تاسو کا مطلب زمین میں فساد کرنے والے بن کے نہ بیٹھے رہو، یعنی اللہ کی زمین کو نیک مقاصد کے لیے استعمال کرو، یہاں پہ فساد کرنے والے بن کے نہ بیٹھے رہو۔ اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ مقصد کے لیے تو بیٹھیں، گفتگو کریں، لمبی باتیں کریں، لیکن بے فضول بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لہو و لعب کرنے سے اور اس طرح کی محفلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ فساد فی الارض کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ فساد فی الارض پھیلانے والی غیبتیں، بدخوئیاں اور اس طرح کے معاملات تعلقات کو بھی خراب کرتے ہیں۔ نماز پڑھی ہے، کھانا کھایا ہے، بس اب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آؤ، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ اچھا جی، اب دیکھیے اس قوم کا رویہ دیکھیے کہ اللہ ان کو من و سلوہ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو 12 چشمے دے رہا ہے تاکہ کوئی ان کی آپسی لڑائی نہ ہو، کوئی ان کے آپس میں فساد نہ ہو۔ اور آگے ان کا رویہ دیکھیے اگلی آیت میں، آیت نمبر 61 میں۔ ہاں جی، تو ان کا رویہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب وہ وقت یاد کرو اے بنی اسرائیل، اے حضرت موسیٰ کی قوم یاد کرو جب اللہ نے تو تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اور تم کیا کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں لے آئے جو زمین اگاتی ہے، اس کا پیاز، اس کا لہسن، اس کی دالیں، اس کی سبزیاں، یہ ساری چیزیں جیسے گروسری سٹور میں آ گئے ہیں اور یہ چیزیں گن گن کے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چاہ رہے ہو تم، اس چیز کے بدلے میں جو اتنی بہترین چیز ہے، اس کے بدلے میں تم یہ مانگ رہے ہو، اہبطوا مصرا، تو اس کے لیے تو کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، چلے جاؤ، کھیتی باڑی کرو اور پھر تمہیں سب کچھ ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر ذلت اور مسکنت لگا دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا تھا، انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ آیت بہت غور طلب اور تفسیر طلب ہے، اگلے لیکچر میں ہم اس کو دیکھیں گے، بات لمبی ہو جاتی ہے تو پھر
آج کل نا انٹرنیٹ بہت پرابلم کر رہا ہے، ذرا ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے تو وہ پھر اپلوڈ ہی نہیں ہو پاتی، تو اسی لیے آج ہم گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اسی آیت سے کل ہم دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے۔ ہم آیت میں اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ بھی دیکھیں گے، اور ہمارے لیے کیا اصول ہیں ان دونوں آیات کے اندر ہم وہ بھی دیکھیں گے، اور ان آیات کو مزید اچھے سے ہم سمجھیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اجازت دیجیے، اور ویڈیو کو لائک اور کومنٹس کر دیا کریں۔ تو اب اجازت دیجیے، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔